الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور فقال تعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا قال النبي صلى الله عليه وسلم أحبب من شئت فإنك مفارق أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله صدق رسوله النبي الكريم میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، 3 دن کا ایک بڑا طویل سفر اللہ نے کرایا۔ ملتان اور ڈیرہ اسماعیل خان میں مجالس ہوئی۔ اللہ کا بہت فضل ہے، وہاں پر بھی عوام الناس اہل علم نے خصوصی طور پر شرکت کی، اللہ کی محبت کی بات سنی۔ دیکھیں، ذکر اذکار ہو، تلاوت ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، علم ہو، درس و تدریس ہو، تبلیغ ہو، جہاد ہو، یہ سب عطر ہیں، اور ان عطر کی شیشی دل ہے۔ ان تمام عطور کی شیشی دل ہے۔ دل میں ایمان ہے اور دل میں اخلاص ہوتا ہے۔ اس ایمان اور اخلاص کے بعد انسان کا عمل اس پر مرتب ہوتا ہے۔ پھر وہ ذکر کرتا ہے، پہلے عزم کرتا ہے، نیت کرتا ہے، پھر ذکر کرتا ہے، درس و تدریس کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، جتنی بھی نیکیاں ہیں، ان کا مبدا قلب انسان نہیں ہے، جہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ مبدا ہے۔ اس لیے سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جو رمضان کا روزہ رکھتا ہے ایماناً احتساباً، ایمان کا معنی اس کے دل میں ایمان ہو، احتساب کا معنی ثواب کی نیت ہو، اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہو۔ تو فرماتے تھے ایماناً مبدا ہے جو دل میں ہوتا ہے، اور احتساباً یہ منتہا ہے، نتیجہ ہے۔ تو جتنے بھی کام ہیں، جتنی بھی شکلیں ہیں اللہ کو راضی کرنے کی، یہ سب عطور ہیں، اور ان عطور کی شیشی قلب انسانی ہے۔ اگر شیشی گندی ہے، شیشی میں گندی شیشی ہے، آپ اس میں جو بھی عطر ڈالیں گے وہ اپنی حقیقت کھو بیٹھے گا۔ گلاب کا عطر ڈالیں گے اور اس میں پہلے سے کوئی سمیل موجود ہے،
گلاب کے عطر کا پورا اثر ظاہر نہیں ہوگا، چمبیلی کا ظاہر نہیں ہوگا، گل لالا کا ظاہر نہیں ہوگا، جتنے بھی عطور ہیں مشک کا ظاہر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیشی گندی ہے، شیشی کا پہلے صاف ہونا ضروری ہے، پھر صاف ہونے کے بعد اب اس میں جو بھی عطر ڈالو گے اس کی حقیقت ظاہر ہوگی۔ نماز پڑھو گے نماز کی حقیقت نصیب ہوگی، علم پڑھو گے پڑھاؤ گے اس کی حقیقت نصیب ہوگی، تبلیغ کرو گے اس کی حقیقت نصیب ہوگی، جہاد کرو گے اس کی حقیقت نصیب ہوگی، کیونکہ جس شیشی میں ان چیزوں نے آنا ہے وہ شیشی پاک صاف ہے، اس کو آپ نے صاف ستھرا کیا ہے، اب اس کے اندر جو بھی چیز ڈالو گے وہ اپنی حقیقت کو ظاہر کرے گی۔ اور یہ شیشی دل کی شیشی پاک ہوتی تزکیہ کے ساتھ۔ یہ فرمائے وہ یزکیہم، ہمارا پیغمبر تمہارے دل کو پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، پھر کتاب اور حکمت سکھاتا ہے کہ پہلے دل کی شیشی کو صاف کرو، اب اس میں آنے والا علم اور اس میں آنے والی حکمتیں اپنی حقیقت کے ساتھ آئیں گی، اور جب اس حقیقت کو لے کر صاحب شیشی چلے گا ہر انسان مست ہوتا چلا جائے گا۔ ورنہ دیندار ہوگا لوگ کہیں گے یہ کیسا دیندار ہے، کیسا دیندار ہے، کیسا دیندار ہے، کیا اخلاق ایسے ہیں، اس کی نماز ایسی ہے، یہ کیسا دیندار ہے، اس کے درس و تدریس ایسی ہے، اس کی تبلیغ ایسی ہے۔ اسلام کو نشانہ بنائے گا، اسلام کا قصور نہیں ہے، عطر کا قصور نہیں ہے، قصور تو شیشی کا ہے۔ اگر شیشی صاف ہوتی تو پھر دیکھتے وہ کیسا اپنا رنگ دکھاتی ہے، دیکھ کر مسلمان ہوتے۔ صحابہ کرام کو بس کیا تھا، زبانیں تھی، ہماری طرح خطابات کرتے تھے لمبے لمبے، کتنے خطاب ہیں، کتنی کتابیں مواعظ کی اور کتنی کتابیں ان کے خطابات کی چھپی ہوئی ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی کوئی کتاب ہے کہ جی انہوں نے اتنے خطاب کیے، فلاں نے اتنے خطابات کیے، خطبات لکھے ہوئے ہوں، لیکن کیا تھا، حقیقت نصیب تھی، دیکھنے والا دیکھ کر ہی کہہ دیتا تھا یہ ان کے چہرے سچوں کے چہرے۔ پھر وہ ایمان کی بات بھی کرتے تھے، چند جملے بھی کہتے تھے تو حقیقت نصیب ہو جاتی تھی، کیونکہ دل کی شیشی ان کے صاف ستھری۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اے اللہ کے نبی دلوں کو پاک کیجیے، ان کے پہلے دلوں کو پاک کرے، تزکیہ نام ہے دل کی شیشی کو پاک کر، ان میں سے غیر اللہ کو نکال لیں، کھرچیں گناہوں کے اثرات کو صاف کرائیں۔ جب یہ صاف ہو جائیں گے پھر دیکھنا ان کی نمازیں بھی ایسی نور والی ہوں گی۔ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان کی ایک عورت پر نظر پڑ گئی، اس کے دل میں اس کی محبت آ گئی، حالانکہ وہ شادی شدہ عورت تھی۔ یہ نظر ایسے فتنہ ہے، حدیث میں آتا ہے سام من سام ابلیس، ابلیس کی تیروں میں سے تیر ہے، سوائے بند کرنے یا نیچے کرنے کے اس سے بچنے کی کوئی صورت نہیں، چاہے کوئی کتنا تکڑا ہو۔ کہا جی مجھے کچھ نہیں ہوتا، کہتا ہے مجھے کچھ نہیں ہوتا۔ ایک شیخ سے ایک آدمی نے کہا کہ مجھے حسینوں کو دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، فرمایا تیرے دل پہ فالج ہو چکا ہے اس لیے تجھے کچھ نہیں ہوتا۔ فالج والے کو مارتے رہو کہ جی اس کی بات تو کچھ نہیں ہوتا، میں کتنا ماروں، یہ بیمار ہے یا صحت مند ہے، جلدی بتاؤ۔ صحت مند ہوتا تو یار کیا کر رہا ہے تو، یار مجھے چونٹی کاٹ رہا ہے۔ اگر تیرے دل کو کچھ نہیں ہوتا جو رسول اللہ فرمائے کہ تیر لگ گیا تجھے اور پھر بھی کہتے مجھے کچھ نہیں ہوتا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تیرے دل پہ فالج گر چکا ہے۔ اگر اس کے اندر ذرا بھی زندگی ہوتی، محسوس کرتا، تڑپ جاتا کہ یار یہ کیا ہو گیا، رو رو کے اپنے رب کو مناتا کہ مجھ سے غلطی کیوں ہو گئی۔ جس طرح صحابی سے ہوئی کہ جو اپنے گھر سے آ رہے ہیں اور گھر کے پاس سے گزرے اور ہوا چلی تو صحن کے اندر ایک خاتون بیٹھی کنگا کر رہی تھی تو ان کی نظر پڑ گئی، نہ انہوں نے پردہ کھولا تھا نہ خاتون نے باہر دکھایا تھا، لیکن وہ ہوا چلی تو سامنے سے وہ بوری سی ہٹ گئی، اچانک نظر پڑ گئی، اتنا دل کے اوپر اثر ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے نماز سے، عصر کی نماز سے پہلے، اور آ کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوڑے ماریے، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے کوڑے ماریے۔ عقیم علیہ الحد یا رسول، الفاظ حدیث کے، عقیم علیہ الحد یا رسول اللہ کے نبی مجھ پر حد قائم کریں، مجھ سے گناہ ہو گیا۔
کیونکہ دل زندہ تھا نا. آپ نے فرمایا قریب بلا کر تفصیل پوچھی. فرمایا نماز کے بعد تمہارا فیصلہ کریں گے. انہوں نے رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھی. رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھی. پڑھانے والے امام سید الانبیاء تھے. ابھی پیچھے نماز پڑھ رہا ہے. اور جیسی امام کی نماز ہوتی ویسی مقتدی کی نماز ہوتی. اس لیے ہم کہتے ہیں صحابہ کرام کو قیامت تک آنے والے اولیاء اقطاب بخاری ترمذی سارے محدثین مفسرین مل جائیں ایک صحابی کو نہیں پہنچ سکتے, کیونکہ ایک نماز ہی ایسی نہیں پیش کر سکتے جو رسول اللہ کے پیچھے پڑھی ہو. نبی کو کتنا اجر ملتا ہے اس کو فرشتے بھی نہیں لکھ سکتے, تو وہی اجر صحابہ کے کھاتے میں. کیا دلیلیں مانگتے ہیں, یہ تھوڑی دلیل ہے. اللہ اکبر پر یہاں تو کسی کو زیارت ہو جائے پیغمبر سلام کی تو لوگ کہتے ہیں بہت بڑا بزرگ ہے, رسول اللہ کے خواب میں زیارت کی ہے. اور جو دیکھتے زیارت کرتے تھے اور نمازیں پڑھتے تھے ان کا کیا کہو گے. میرے مرشد فرمایا کرتے تھے جب بھی حرمین جاتے تھے اور رسول اللہ کے آثار کو دیکھتے اور کا دیکھتے بھی یہاں صلی اللہ علیہ وسلم قدم رکھا, یہاں بیٹھے تھے, یہاں نماز پڑھی. لوگ ٹوٹے پڑ رہے ان جگہوں کے اوپر. غار ہرا پر بڈھا بھی جا رہا ہے, جوان بھی جا رہا ہے, اسے 3 میل کا سفر کر کے میں نے اوپر جانا ہے. وسلم نے وہاں پر قدم رکھا, غار ثور میں قدم رکھا. تو میرے مرشد فرمایا کرتے تھے یہ ہے تیرے قدموں کے نشانات کا عالم. گئے بھی نہیں, دیکھا بھی نہیں, صرف قدم لگے. ہم قدموں کے نشانات کو دیکھ رہے ہیں نا. یہ ہے تیرے قدموں کے نشانات کا عالم. کیا ہوگا تیری دید کی لذات کا عالم, کیا ہوگا تیری دید کی لذات کا. دیکھنے والوں کو کیا مزہ آتا ہوگا. ویسے تھوڑی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشیب بطنی میں پیٹ بھرنے پر رسول اللہ کو چمٹا رہتا تھا. ابو ہریرہ فرما رہے ہیں ایک اللہ والے نے کہا یہ مطلب نہیں کہ میرا پیٹ بھر جاتا تھا تو پھر میں ہی رہتا تھا. نہیں, کہا کہ ملتا ہی کب تھا. شیب بطنی کا مطلب ہے کہ رسول اللہ کو دیکھ کے پیٹ بھر لیتا تھا. آپ کو دیکھتا تو میری بھوک پیاس کی خبر ہی نہیں رہتی, میں بھوکا ہوں پیاس. آپ کو دیکھتا ہی رہ جاتا, ہوش اڑ جاتے تھے. عاشق تو ہوتا ہی ایسا ہے, محبوب کو دیکھ کر ہوش اڑ جائے. اگر اس کو ہوش میں اس کا مطلب ہے کہ وہ عاشق نہیں ہے, فاسق ہے. کرنے ایک عورت پر کوئی عاشق ہو گیا تو اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا. ان کے میرے پیچھے کیوں آتا ہے, میں تینوں دل دے دیتا. دل دے دیا ان کا. اور میرا کیا حسن دیکھا ہے, میری بہن آ رہی ہے, چاند کا ٹکڑا ہے. تو نے فوراً پیچھے مڑ کے دیکھا. اس نے اپنا جوتا اتار کے اس کے سر پہ مارا. خبیث دعوی عشق بھی کرتا اور غیر کو بھی دیکھتا ہے. شیب بطنی تو عقیم علیہ حد یا رسول اللہ, مجھے کوڑے لگائیں. نماز پڑھ لی رسول اللہ کے پیچھے, پھر کھڑا ہو گیا. عقیم علی الحد یا رسول اللہ, تو نے نماز پڑھ لی. کہا اللہ نے تیرا گناہ معاف کر دیا, تیرا گناہ معاف کر دیا. تو خیر نظر پڑ گئی. اب اس نے عورت کو, اب وہ کئی دن وہ جاتی ہی آتی ہے. نوجوان دیکھتا ہے, صحابی نہیں ہے, بات کا ہے, حضرت عمر کے زمانے کی بات ہے. ایک دن نے روک لیا, آپ کو میں دیکھتی ہوں کہ آپ, میں جب نکلتی ہوں کہ میں میرے دل میں آپ کی محبت ہے, جو بھی الفاظ استعمال کیے. انہوں نے کہا ایک شرط ہے, میں بھی تجھ سے محبت کے اظہار ایک شرط پر کروں گی کہ 40 دن تکبیر اولا سے تو نماز پڑھا. کس کے پیچھے؟ امیر المومنین عمر کے پیچھے رضی اللہ عنہ. 40 دن اخلاص سے اللہ کے لیے. اب 40 دن تکبیر اولا سے بڑے اہتمام سے نماز پڑھ رہا ہے. امام سفیان ثوری بڑی عجیب فرماتے ہیں بات. کہا کتنے جو غیروں کے لیے قدم اٹھایا لیکن خدا کے ہو گئے, کیونکہ طریقہ جو اختیار کیا اللہ نے اس کو کھینچ لیا. 40 دن ہوئے, اس عورت نے پیغام بھیجا, ہاں اب کیا تیرا خیال ہے؟ انہوں نے کہا اب تو مولا سے دل لگ گیا, اب کسی غیر کی جگہ نہیں.
وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے دل کی شیشی پاک کرے. پھر دیکھیں ان کی نمازیں کیسی نمازیں ہیں. دل کی شیشی پاک نہیں ہے، اعمال کے باوجود بھی اصلاۃ مرتب نہیں ہے. اعمال ہے، اصلاۃ نہیں. جو عمل نہیں کر رہے وہ تو بہت ہی دور ہے، جو عمل بھی کر رہے ہیں، کیونکہ دل کی شیشی پاک نہیں ہے. اس میں طرح طرح کی بیماریاں ہیں. اور تزکیہ مزکی کرتا ہے، اپنے زمانے میں رسول کرتا ہے زکیہم، اے ہمارے محبوب آپ ان کے دل کا تزکیہ کیجیے، آپ ان کے دل کو پاک کریں، دل کو پاک کریں. پیغمبر سلام صاحب اکرام کرتے تھے، لیکن آپ کی ایک نگاہ بھی کافی تھی جس سے ان کا باطن پاک ہو جاتا تھا. سورج تھے نا، تو سورج کی تو ایک نگاہ بھی کافی ہوتی ہے. ہاں؟ وہی چیز کرنے کے لیے اگر آپ زمین کو گرمی پہنچانا چاہیں تو کتنے پاپڑ بیلنے پڑیں گے. جن ملکوں میں سورج نہیں نکلتا تو وہ اپنی فصل پکانے کے لیے ہیٹ کا استعمال کرتے، گرمی کا. میں نے ایک جگہ انگلینڈ میں کھجور کا درخت دیکھا، وہاں حمام بنتے، عرب حمام. ان بیچاروں کو کیا پتا، ان انگریزوں کو کہ نہانا دھونا کیا ہوتا ہے. ایک بادشاہ کے بارے میں لکھا کہ سال میں ایک دفعہ غسل کیا کرتا ہو. بادشاہ تھا کہ دوست نے کہا یا تمہیں بدبو بہت ہوتی تو قتل کرا دیا، کہ تیرے بات کیوں کی. عرب حمام کیسے ہوتے تھے؟ یہ حمام ہمارے والا نہیں ہے. اس لیے ہمارے فقہ کا مسئلہ لکھا ہے کہ حمام میں نماز ہو جاتی یا نہیں. تو ہمارے بہت سے دوست بچے جنہوں نے عرب حمام کیے پتہ نہیں ہے یا دیکھے نہیں ہے، وہ کہتے ہیں حمام میں کون نماز پڑھے گا، اس میں نہانے والے میں غسل میں کون نماز پڑھے گا. بھائی یہ حمام نہیں ہے، وہ حمام کمرے ہوتے تھے، 3 بڑے بڑے کمرے. پہلے کمرے میں مالش کی جاتی تھی. ہمیں ڈاکٹر عبد الرزاق سکندر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد تھے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ حمام کیا چیز ہے، کیونکہ وہ عربوں میں رہے، ان کی زندگی مصر میں گزری، مدینہ شریف میں گزری. حسن مصر کے اندر بالکل عرب کلچر تھا اور بڑا عجیب و غریب کلچر رہا ہے کہ بڑا کمرہ ہوتا ہے جس میں مالش کی جاتی، پھر دوسرا کمرہ ہوتا ہے جس میں اتنی گرمی ہوتی ہے کہ انسان پسینوں پسین ہو جاتا ہے، تو جو تیل ملا ہوتا ہے وہ سارا تیل نکل جاتا ہے. پھر تیسرا کمرہ ہوتا ہے جہاں پر نہایا جاتا ہے، وہاں بھی طوطا باندھ کر آدمی اس کو نہلاتے ہیں. اور تو یہ جو حمام ہے جہاں پہلی جگہ جہاں مالش کر رہے ہیں، تو کہا یہاں نماز پڑھنا مکروہ ہے، اس لیے کہ اس کے اندر وہ کچھ ننگے ہوتے ہیں، پورے ننگے نہیں ہوتے لیکن ان کا جسم ننگا ہوتا ہے، لہذا اس وجہ سے اس میں کراہت ہے. تو تب مسئلہ سمجھ میں آیا کہ ہاں یہ کون سا حمام مراد ہے. خیر انگلینڈ میں وہ ایک کھجور کا درخت دیکھا، وہ حمام تھے، ایسی ویسے دیکھنے گئے، انہوں نے یہاں عرب میں حمام بنائے. تو میں نے کہا یار یہ کھجور کا درخت یہاں کیسے ہو گیا؟ ابھی جو صحرائی اور گرم جگہ ہوتا ہے، انہوں نے کہا اس کو اتنی ہیٹ دیتے ہیں، یعنی اس کے جو بجلی کا بل کھجی پالنے کا ہے وہ پورا کنبے پالنے کا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو سورج تھے کہ نگاہ پڑی صحابی کے اندر تک پاک ہو گیا. زکی ہی نگاہوں سے پاک کر دیتے. کہتے آنکھوں کی کبھی پی ہے، آنکھوں سے کبھی پی ہے. سب سے پہلے تو آنکھوں سے پلائی جاتی ہے، باقی چیزیں بعد میں. آنکھوں کی کبھی پی ہے، آنکھوں سے کبھی پی ہے. مفتی تقی صاحب نے خود واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، اس کو اس کا دوست لے کر آیا. پیر کو حضرت کی مجلس ہوتی تھی، ہم بھی کبھی کبھی حاضر ہو جاتے تھے، طالب علم تھے. الحمدللہ آج کل ہماری جو سب سے پہلی خانقاہ وہ اسی علاقے میں ہے جہاں 3 بزرگ رہا کرتے تھے. ہمارے شیخ بھی رہتے تھے اس جگہ پر، مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی رہتے تھے اور ڈاکٹر عبدالحی صاحب بھی رہتے تھے. ان تینوں کے سنگم پر ہم نے خانقاہ پہلی بنائی اور میرے شیخ نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہاں جایا کرو. تو ہم نے کہا تینوں بزرگوں کا جو مال ہے وہ انشاءاللہ یہاں ہم سمیٹ کر سب کو تقسیم کریں گے. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ.
تو ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کر آیا، بالکل وہ لاہور کا شخص تھا اور بالکل ایسے ہی دیکھنے میں پتہ لگ رہا تھا، بالکل لاؤبالی اور بہت دین سے دور۔ ایک ان سے دوست نے کہا کہ ان کے مہمان ہے کہ یار ہمارے بزرگ ہے، تھوڑی دیر کے لیے چلتے، ان کا چلو چلو بھائی۔ حضرت کے پاس بیٹھا، ان کا جی میرا دوست ہے، حضرت نے نکاح ڈال دی۔ اچھا، انہوں نے کہا کوئی نصیحت کرو، کب از گناہوں کی معافی مانگتے رہا کرو۔ خود مفتی صاحب فرماتے جب انہوں نے کہا نصیحت کرو تو میں نے کہیں گے بھائی تو اپنی شکل ٹھیک کرو، اپنا لباس ٹھیک کرو، نماز پڑھا کرو، روزہ رکھا کرو۔ جیسے ہمیں کوئی نصیحت کا کہہ دے تو پوری کتاب ہی سنا دیتے ہیں اس کو، وہ بیچارہ کہتا ہے کتوں پڑھا تو کتوں چڑھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک عربی آیا دیہاتی، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں زیادہ نہ عقل و فہم رکھتا ہوں نہ پڑھا لکھا ہوں، چھوٹی سی نصیحت کرتے، چھوٹی سی، بڑے صحابہ بڑے سادہ تھے، پہلے کہہ دیتے تھے، آج کی بزرگ جی چھوٹی سی کر دو، وہ کہہ گئے ہیں چھوٹی نصیحت یہ کیا تو مجھے پابند کر رہا ہے، کہ چھوٹی نصیحت۔ انہوں نے کہا جا بس ذکر کا اہتمام کیا کر، جا ذکر کا اہتمام کیا۔ اب محدثین نے کہا کہ وہ اس کو نہ نماز کا کہا حفظ جاتی کو، نہ روزے کا، کب ذکر کیا کر۔ تو اللہ والے نے کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جو بجلی کے بٹن کی طرح ہوتے ہیں، وہ بٹن دباتے ہیں تو بجلی بلب بھی جلتا ہے، پنکھا بھی چلتا ہے۔ رسول اللہ نے جو اس کو ذکر، یہ بٹن تھا کہ جب ذکر کا اللہ کو یاد کرے گا تو یاد کرنے میں اعمال صالحہ کی توفیق بھی ہوگی، گناہ سے بچے گا۔ یار ایک طرف اللہ کو یاد ہے تو میں گناہ کروں، عجیب آدمی ہوں، میں کیا کر رہا ہوں۔ جب گناہ سے بچے گا تو دل میں نور آئے گا نا۔ مجھے خود ایک شخص نے بتایا جو فوج میں میجر تھے، مجھے ملنے کے لیے آئے تھے، اس وجہ سے کہ آپ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے غلام ہیں، ان کے خادم ہیں۔ کہا کہ میں نے حضرت کی کتاب پڑھی، ہمارے فوجی مسجد میں، فوج کی مسجد میں رکھی، تو اس میں لکھا تھا کہ 3 دن بھی اگر ایسے گزار لو کہ ایک اپنی آنکھ کو خراب نہ کرو، پھر اپنی دل کی کیفیت دیکھنا کیا ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا یار یہ تو 3 دن تو زیادہ نہیں ہے۔ تو کہا کہ میں نے عزم کر لیا کہ 3 دن میں نے آنکھ خراب نہیں کرنی، تو میں نے 3 دن اپنی آنکھ کا پورا پہرا دیا۔ کہا کہ چوتھے دن یہ ہوا کہ میرا دل چاہے میں تہجد پڑھوں، میرا دل چاہے میں مسجد میں جاؤں، میرا دل چاہے میں داڑھی رکھوں، میں نے داڑھی بھی رکھ لی۔ حالانکہ انہوں نے داڑھی، صرف ایک بات تھی کہ 3 دن ایسے گزارو کہ نظر خراب نہ ہو، پھر دل کی کیفیت دیکھنا۔ تو بعض اعمال بٹن ہوتے ہیں، دباؤ بجلی آ جائے گی، پنکھا چل پڑے گا، مشین چل پڑے گی۔ بنے گا بٹن ہے یہ ذکر کا کہا، اب اس ذکر کی برکت سے وہ سارے اعمال پر آ گیا، بلکہ جہاد جیسے اعمال پر بھی آگے اپنی جان دینے کو تیار ہو گیا مولا کے لیے۔ بعض اعمال انسان کے ایسے ہوتے ہیں۔ کیا بات ہو رہی تھی؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا جاؤ بس گناہوں کی معافی مانگ۔ وہ صاحب نے، مجھے بڑی حیرت ہوئی، ہم نے کبھی نماز روزہ کوئی شکل و صورت کوئی اس قسم کا کرے، کچھ نہیں کہا۔ جاؤ کہا 1 مہینے کے بعد وہ واپس آیا، پھر ہم مجلس میں، حضرت صاحب حضرات آتے تھے ہر پیر کی مجلس، ان سب کی ہم نے وہاں زیارت کی۔ سب حضرات بڑے بڑے اکابر جو اس وقت جانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی، تقی صاحب، رفیع صاحب، سب وہیں آتے تھے۔ ہمارے شیخ بھی کبھی کبھی آتے پیر کو، عصر سے مغرب مجلس ہوتی تھی، وہ بڑی عجیب مجلس ہوتی، اس کی کیفیات بھی عجیب ہوتی۔ آیا تو دیکھا کہ وہ بالکل اس کا حلیہ بدلا ہوا ہے۔ حیران ہو گیا میں دیکھ کر۔ تو اس لوگوں نے کہا حضرت یہ وہی دوست ہیں جو مہینہ پہلے آئے تھے، ہم نے ایسے دیکھا اور خوش ہے۔ تو پھر یہ شعر اس وقت ڈاکٹر صاحب نے پڑھا کہ آنکھوں سے کبھی پی ہے، آنکھوں کی کبھی پی ہے، آنکھوں سے کبھی پی ہے، آنکھوں سے کبھی، آنکھوں کی کبھی۔ رسول اللہ کی تو کہ نگاہ میں کام ہو جایا کرتا تھا، وہ تو پتھروں پر نگاہ ڈالتے، وہ پتھر سونا ہو گئے۔ جہاں جہاں آپ نے نگاہ ڈالی، احد پہاڑ پر نگاہ ڈالی، رسول نے فرمایا یہ جنتی پہاڑ ہے، وہ پہاڑ ہے جو ہم سے پیار کرتا، ہم اس سے پیار کرتے۔ نگاہ کا یہ اثر تھا۔ لیکن راستہ یہ یزکیہم، باطن کو پاک کرو، کراؤ، خود نہیں پاک کر سکتے، کسی سے پاک کراؤ اپنے باطن کو، کوئی زکیہم۔ جب یہ شیشی پاک ہو جائے گی، جو اثر ڈالو گے اپنا اثر دکھائے گا، اگلا دیکھ کر ہی کہہ دے گا یار واہ 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 واہ، یہ کیسا مسلمان ہے، واہ
کے بعد بیٹھ کر مزہ آ گیا. خود بخود دین کی طرف لوگ آئیں گے، لمبی چوڑی تقریروں کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، خوشبو اڑے گی، خوشبو جس طرح کباب کی خوشبو اڑتی ہے. تو ہندو بھی کہتا ہے بوئے کباب مارا مسلمان کرد، اس کی خوشبو تو مجھے مسلمان ہونے پہ مجبور کر رہی ہے. وہ خوشبو اڑے گی، ورنہ کچا کباب ہے. اگر تزکیہ نہیں تو کچا کباب ہے. کچا کباب کوئی کھائے گا تو کیا ہوگا بولو؟ کھائے آئے گی یا نہیں؟ کچا کباب ہے. عالم ہے کچا کباب ہے، مبلغ ہے کچا کباب ہے، مجاہد ہے کچا کباب ہے، مدرس ہے کچا کباب ہے، روزے دار ہے کچا کباب ہے، حاجی ہے کچا کباب ہے، نمازی ہے کچا کباب ہے. جب تک اس کا تزکیہ نہیں ہوگا کسی اللہ والے کی کڑائی ہی کے اندر، جب تک وہ چلا نہیں جائے گا، اس کی نہ خوشبو نکلے گی اور نہ کھانے والے کو مزہ آئے گا. میرے شیخ فرمایا کرتے تھے بڑی رو کر کہ آج ہم دیندار لوگ، دینداروں کی بات کر اپنے باطن سے غافل ہو گئے. نتیجہ کیا نکلا کہ لکھا ہوا ہے ڈولی کے اوپر محمل لیلا. محمل کہتے ہیں ڈولی جو اونٹ کے اوپر رکھی جاتی تھی. پہلے زمانے میں ڈولی کندھے پر اٹھاتے تھے، دلہنیں جاتی تھی ڈولی میں. اب کار میں جاتی ہیں، پہلے ڈولی میں جاتی تھی. اوپر لکھا محمل لیلا، یہ لیلا کی ڈولی ہے. عاشق لوگ بھاگے، مجنوں لوگ، لیلا جا رہی. جب کھول کر دیکھا تو کتا بیٹھا ہوا ہے. کیا بیٹھا ہے؟ آج ہمارا حال یہ ہے. جگہ لیجیے لکھا محمل لیلا، لیکن اندر سے اخلاق کتوں والے اخلاق ہے، حیوانوں والے اخلاق ہے، شیطانوں والے اخلاق ہے. باطن میں، باطن کا حال یہ ہے. تو اوپر سے محمل لیلا لکھا ہے. کون آئے گا اندر؟ کتا دیکھ کر کوئی آئے گا؟ جو عنوان ہے، جو عنوان ہے ویسا معنون نہیں. عالم ہے، حافظ ہے، قاری ہے، مبلغ ہے، حاجی صاحب ہے، یہ عنوان ہے. اندر معنون وہ نہیں ہے. حاجی میں حاجی والے اخلاق نہیں ہے، مبلغ میں مبلغ والے اخلاق نہیں ہے، عالم میں عالم والے اخلاق نہیں ہے، قاری میں قاری والے اخلاق نہیں ہے. شوہر ہے تو شوہر والے اخلاق نہیں ہے، بیوی ہے تو بیوی والے اخلاق نہیں ہے، ان کو جو اخلاق اختیار کرنا چاہیے. باپ ہے تو باپ والے اخلاق نہیں ہے، ماں ہے تو ماں والے اخلاق نہیں ہے، اولاد ہے تو اولاد والے اخلاق نہیں ہے. کیونکہ اس لیے کہ باطن خراب ہے. عنوان تو ہے بیٹا، بیٹا نام ہی فرمانبرداری کا ہے اور وہ گستاخ ہے. کہاں سے بیٹا ہے بتاؤ؟ محمل کے اندر کتا بیٹھا یا نہیں؟ بولو بولو، بیٹھا یا نہیں؟ بیٹھا ہے. شوہر ہے، کس طرح اس کے اندر شان رحمت ہونی چاہیے، اس میں نہیں ہے. ظلم و ستم کرتا ہے، بیوی کے حقوق کو طلب کرتا ہے. بتاؤ اس محمل کے اوپر کتا اندر بیٹھا ہے یا نہیں؟ اوپر محمل لیلا لکھا ہے. میرا شوہر ہے، میرا سرتاج ہے، اور اندر کیا ہے؟ وذکروا نعمت اللہ. اللہ فرماتے اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرو، یاد کرو اس نعمت کو کہ ہم نے تم مردوں کو ان عورتوں پر ترجیح دی ہے. طلاق کا حق ان عورتوں کو نہیں دیا. تم سب متعلق ہوتے، تم سب گھر میں عزتیں گزار رہے ہوتے، لیکن ہم نے مردوں کو دیا. تو کیا اس کے یہ نتیجہ کہ تم ظلم و ستم کرو؟ عورتوں کو کھیتی بنایا، یہ ہے وہ بدکاری کرے، کسی سے اور سے اولاد پیدا کر کے اس کے ذمہ لگا دے، یہ تیرا ہے. عزت کی حفاظت نہ کرے، ناموس کی حفاظت نہ کرے. یہ سب اب اس سے پورا اس پر قیاس کرتے چلے جاؤ. تم تاجر ہو محمل لیلا، یہ مسلمان تاجر ہے، دو نمبری کر رہا ہے. یہ کتا بیٹھا ہوا اس کے اندر. کیا تجارتیں تو پیغمبروں نے کی ہیں، تجارتیں صحابہ اکرام نے کی ہیں. کیسی تجارتیں کی دیکھو تو صحیح. بعد کے زمانے کے بزرگوں کو دیکھ لو جو تجارت کرتے تھے. محمد ابن سیرین کو معمولی آدمی نہیں ہے. محمد ابن سیرین ماں حسن سے مالک کی غلام ہے، لونڈی ہے.
باپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، باپ جو ہے وہ حضرت جو ہے انس مالک کا غلام ہے، اور ماں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی لونڈی محمد سیرین پیدا ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام کی زیارت کی جنہوں نے، تاجر ہے، تجارت بھی کرتے ہیں، خوابوں کی تعمیر کے امام ہیں۔ اس امت میں یوسف علیہ السلام والا وصف اور معجزہ محمد سیرین کو اللہ نے عطا فرمایا۔ خوابوں کی تعبیر کی کتاب لکھی ان کی۔ اب تیل شام سے زیتون منگاتے ہیں اور بصرہ میں اور کوفہ کے اندر فروخت کرتے ہیں۔ وہاں سے تیل آیا، بورے آئے، 50 بورے تیل کے۔ جب کھولا گیا تو ایک بورے میں سے چوہا نکلا مرا ہوا، تیل پگھلا ہوا تھا۔ حضرت ایک بورے میں چوہا نکلا ہے مرا ہوا، حکم یہ کہ وہ نجس ہے۔ فتویٰ پوچھا جائے تو فتویٰ یہی ہے کہ جناب یہ بورا نجس ہے، اس کو گرا دو، وہ نجس ہو گیا۔ ہم کرے کراچی میں ایک نیاری والا کی دکان میں سے چوہا نکلا ہے، بیچ میں سے انہوں نے کہا چوہا نکلا، وہ کھا گیا مالک، تاکہ نہ رہے بانس نہ بنے بانسری۔ انہوں نے کہا جی فتویٰ تو یہی ہے، علماء نے کہا، فقہا نے کہا، مفتیوں نے کہا، معمولی لوگ تھوڑی تو زمان سب تابعین تھے۔ کہ جی کوئی نہیں، یہ بورا گرا دو جس مشق کے اندر یہ نکلا ہے، نگرا دو۔ ان کا نہیں، وہ شام میں جو کڑایا ہوتا ہے جس میں تیل پکتا ہے، وہ ایک بڑا کڑایا ہوتا ہے جس میں پورا تیل پکتا ہے، اور اس سے پھر چھوٹے ان ڈرموں میں ڈالا جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ شاید اس کڑاہے میں گراؤ۔ اللہ اکبر۔ ہم تو حرام کو حلال کرنے کے لیے مولوی کو چکر دیتے، اے یوں کر لے اور یوں کر لے اور یوں کر لے۔ کیسا ہے؟ مجھے کتنے لوگ پوچھتے کہ جی بڑا اچھا کاروبار ہے جی، نیٹ پہ آیا، کیا ہے؟ بیٹھے کلک کرتے رہو، کلک کرتے رہو، پیسے کلک کرتے رہو، پیسے بناتے رہو۔ حرام ہے، دھوکہ ہے۔ کلک کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا، کلک کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ دلچسپی رکھتے ہیں اس چیز کے بارے میں، اس لیے آپ اس کو خریدنا چاہتے ہیں۔ یہاں پر وہ کہتے ہیں یہ اتنے کلک کرو گے، ان کو آگے دھوکہ، آگے دھوکہ، آگے دھوکہ۔ کہتے جی پیسے، جی بڑا نیٹ پہ بیٹھا ہے میرا بیٹا، بڑا کما رہا ہے۔ کیا کما رہا ہے؟ حرام کھا رہا ہے، خود تجھے بھی کھلا رہا ہے۔ کتنی نیٹ کے ایسے کاروبار حرام ہیں، علماء نے حرام کرا دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہو سکتا ہے بڑے کڑائے میں گراؤ اور اس سے میں آ گیا تو پورا کڑایا نجیس ہے۔ 50 کے 50 ڈرم اور بورے تیل کے مٹی میں بہا دو، مجھے نہیں چاہیے، گرا دیا۔ اب قرضہ ہو گیا، جیل چلے گئے، جیل محمد سیرین جیل چلے گئے 2 سال کے لیے، کیونکہ عربوں کے ہاں قانون ہے، سعودیہ میں بھی قانون ہے کہ جو مقروض ہوتا ہے اس کو جیل بھیج دیتے ہیں، جب تک قرضہ ادا نہ کرے باہر نہیں نکلے گا۔ پھر پیچھے والے کوشش کر کے اس کا تھوڑا تھوڑا قرضہ دیتے ہیں تو پھر وہ نکلتا ہے، یا ہے کہ وہ قرضہ معاف کر دیں۔ اور آپ ان کے مقام کا اندازہ اس سے کریں، اس میں مقام کا انس مالک رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے خادم، ان کا انتقال ہو گیا، ان کے زمانے میں تو وصیت کی میرا جنازہ ابن سیرین پڑھائے گا، ان کا حضرت وہ جیل میں ہے، فرمایا میں خلیفہ کو سفارش کرتا ہوں کہ میرے جنازے کے لیے اس کو رہا کیا جائے، وہ جنازہ پڑھا کر جیل میں چلے جائے، لیکن میرا جنازہ محمد بن سیرین پڑھائے گا۔ رسول اللہ کے خادم فرما رہے ہیں، کتنا بڑا انسان ہے یہ ہے جس کے بولے کا محمل لیلا، تو اندر لیلا تھی۔ آج محمل لیلا عنوانات دیکھ لو، پیارے پیارے عنوانات ہیں، لیکن اخلاق کیا ہے؟ کیونکہ شیشی دل کی خراب ہے، تزکیہ نہیں، باطن صاف، باطن پاک نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے 2 نمبری کی زندگی بسر کر رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ہم نے جانا ہے، اللہ کے حضور میں پیش ہونا ہے۔ جتنے بھی فیلڈ ہیں، جتنے بھی چیزیں، مسلمان کی تو کوئی چیز نہیں ہے کہ صرف دین ہو باقی دین، ہماری تو ہر چیز دین ہے، کھیتی باڑی بھی دین ہے، وہاں 2 نمبری کر رہے ہیں، چوری کا پانی لگا رہے ہیں۔
چوری کا پانی. ہماری فصل بڑی چنگی ہو گئی بھائی, 5-10 من کم ہو جاتی تو کیا آ رہا تھا, ہوتی تو ٹھیک تھا. ہاں 2 نمبری ہو رہی, اچھے لوگ 2 نمبری کر رہے, اچھے لوگ. اور تھانوی رحمۃ اللہ زمانے جب انگریز کی ٹرینیں چلتی تھی, انگریز کی حکومت تھی اس زمانے میں, حضرت ایک جگہ سوار ہوئے تو اسی وقت کوئی حضرت کے لیے گنے ایسی کوئی چیز لیا. اب جلدی میں حضرت نے وہ اپنی ٹکٹ تو لی تھی, اور اس ٹکٹ کے ساتھ جتنے سامان رکھنے کی اجازت ہوتی وہ تو تھی, تو کسی نے اس وقت کو گنے اور کچھ چیزیں لا کر دے دی, ہاتھ کے اندر رکھ لی. لیکن جب اترے تو ٹکٹ چیکر کے پاس گئے اسٹیشن پر, تھانہ بھون کے اسٹیشن پر, کہا کہ ان چیزوں کو تولو اور اس میں جو زائد ہے اس کے پیسے آپ مجھ سے لیں. انہوں نے کہا حضرت آپ کیا بات کر رہے ہیں, وہ جانتا تھا کہ سکھ تھا وہاں پر ماسٹر اسٹیشن. انہوں نے کہا حضرت ایسی کوئی بات نہیں, اس کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا ٹرین تمہاری نہیں ہے, ٹرین گورنمنٹ کی ہے. ہاں گورنمنٹ معاف کرے پھر ہے, گورنمنٹ سے کون معاف کرائے گا. لہٰذا ایسے کرو, اتنے روپے کی مجھے ٹکٹ دے دو. اتنی ٹکٹ لے کر پھاڑ دی کہ یہ جو ہے وہ گورنمنٹ کے پیسے جمع ہو جائیں تاکہ اللہ کے ہاں میری مصولیت نہ ہو. خواجہ مجروح صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مرغا بیچنا تھا. مرغا ڈپٹی کلکٹر ہے, یعنی جیسے آپ سمجھے ڈپٹی کمشنر, اور ڈپٹی کمشنر تو کچھ بھی نہیں ہے, ڈپٹی کلکٹر کی بڑی طاقت ہوتی تھی. مرغا بیچنا ہے تو اپنے خادم سے کہا کہ مرغا لے جاؤ, اور اس وقت ڈپٹی کلکٹر تھے, کہتے ان کے پاس اس زمانے میں کار تھی. اس زمانے میں 1930 میں ان کے پاس جو ہے نا 1930-35 میں اور 40 میں ان کے پاس کار تھی. جو کبھی کبھی کار میں علماء کو بٹھا کر شہر میں گھمایا کرتے تھے. لکھنؤ شہر میں ان کی ڈیوٹی تھی. تو کہا کہ حضرت آپ کیوں گھماتے ہیں؟ کہا کہ لوگوں کو بتا دیں داڑھی والوں کے پاس بھی کار ہوتی ہے. تو اب مرغا بیچنے بھیج دیا تو تھوڑی دیر بعد خود ہی پیچھے چلے گئے, وہاں بیٹھ گئے فٹ پاتھ پر جہاں مرغے بکتے تھے, کیونکہ بعض جگہ پر منڈی لگتی, مارکیٹ ہوتی, اس دن سارے جانور یہ پرندے ورندے بکتے ہیں. تو حضرت آپ کیوں آئے؟ لوگوں نے کہا آپ کیوں آئے, یہ بیچ لے گا. کہا کہ نہیں, اس مرغے میں عیب ہے, یہ بچوں کو چونچ مارتا اور زخمی کر دیتا ہے, اور یہ خادم مجھے خوش کرنے کے لیے ہو سکتا ہے اس کا عیب نہ بیان کرو, مہنگا بیچ دے. لہٰذا جو آتا اس کو کہتے دیکھو بھائی مرغا ضرور لے جاؤ لیکن یہ چونچے بہت مارتا ہے, اور رسول اللہ نے فرمایا سودے میں عیب ہو تو اس کو واضح کرو, اگر واضح نہیں کرو گے تو پھر آخرت میں دینا پڑے گا. اس لیے میں اس کا عیب کو ظاہر کر رہا ہوں, بھائی اس کے اندر چونچ مارنے کی عادت ہے, اب جو قیمت لگاؤ گے اس پر ہم بات کر لیں گے. یہ محمل لیلا ہے جس میں لیلا ہے, وَيُزَكِّيهِ دل کی شیشی, اس کی فکر کرو. پھر اس میں جو چیز بھی آئے گی نا, تھوڑی سی بھی آئے گی خوشبودار ہو, تھوڑی سی بھی. لیکن کہتے مزکی انسان, مزکا انسان جس کا باطن پاک ہو, میرے مرشد فرماتے تھے اس کی 2 رکعت دوسری کا 1000 رکعت سے زیادہ اللہ کیا قیمت رکھتی ہے. اس لیے قرآن مجید نے 700 تک شمار کیا ہے. اعمال کی قیمت 700 گنا. وہ کس پر ہے؟ یہ دل پر ہے کہ آپ کس دل کے ساتھ مولا کے دربار میں آئے, کس اخلاص, کس للہیت, کس تقوی, کس تعلق میں اللہ کے ساتھ آپ آئے ہیں. تو آپ کی 2 رکعت پر 700 رکعتوں کا ثواب مرتب ہو جائے گا. بس میرے دوستو, آج تو مختصر بات کا ارادہ تھا, پھر بھی سردی میں اتنی بات ہو گئی, تھوڑی سی ٹھنڈ بھی ہو گئی ہے. آئندہ انشاءاللہ اندر بیان ہوگا, لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ شعر اکثر پڑھتا ہوں, انگلینڈ جاتا ہوں وہاں تو بہت سردی ہو جاتی ہے, موسم میں برف باری بھی. میں کہا کرتا ہوں میں عشق سے برف میں آگ لگا دیتا ہوں, اے عشق تجھے روز دعا دیتا ہوں. واخر دعوانا ان الحمدللہ.